بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے قسط میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں بیان کیا تھا اور ساتھ ساتھ کئی جنگوں کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے اور خلیفۂ راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش شعبان کے 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ آپ سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی بہت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار، سنجیدہ مزاج، سخی تھے۔ آپ کو فتنوں خریجی سے سخت نفرت تھی۔ آپ نے پیدل 25 حج کیے۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ایسے شخص تھے کہ جب بات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا آپ باتیں کیے چلے جائیں اور آپ کی باتیں ختم نہ ہو۔ آپ کی زبان میں سے کبھی کوئی گالی یا گندی بات نہیں نکلی۔ علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیا اور 3 بار آدھا آدھا خیرات کیا، یہاں تک کہ ایک جوتا رکھ لیا، ایک دے دیا، ایک موجہ رکھ لیا اور ایک دے دیا۔ ایک بار آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خوشحالی سے غریبی کو اور تندرستی سے بیماری کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا ان پر رحم کرے، میں تو اپنے آپ کو بالکل خدا کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں اور کسی بات کی تمنا نہیں کرتا کہ وہ جو کچھ چاہے مجھے دخل دینے کی کیا مجال ہے۔ آپ نے ربیع الاول 41 ہجری میں خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ آپ کی وفات ربیع الاول 50 ہجری میں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت زہر کے ذریعے ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بہت معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بتا دیں زہر کس نے دیا، مگر آپ نے نہ بتایا اور فرمایا کہ جس پر میرا صبح ہے اگر وہی میرا قاتل ہے تو اللہ تبارک تعالی سخت انتقام لینے والا ہے، ورنہ کیوں کوئی میرے واسطے قتل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات کے وقت پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے حال میں پھنسا ہوا ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ لوگوں نے اس کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اجازت سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت کے وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے اقرار لیتے جاتے تھے کہ میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں لڑوں تم بھی لڑنا اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کر لینا۔ اس بیعت کے بعد ہی کوفہ والوں میں کانافوسی شروع ہو گئی کہ ارادہ لڑائی کا نہیں ہے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عادت کی خبر سنتے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور بیعت لینے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے کام سے فارغ ہو کر دمشق سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح لڑائی سے بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھ کو خلیفہ مان کر میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا ارادہ رکھتے ہیں، 40,000 کی فوج اپنے ساتھ لی اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ بعد میں یہی فیصلہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی جائے، خلافت ان کو سونپ دی جائے اور مسلمانوں کے خون خرابے سے بچا لی جائے۔ اگرچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کی مخالفت ان کے گھر والوں نے بھی کی اور قریب ساتھیوں نے بھی، لیکن آپ نے کسی مشورے کو تسلیم نہ کیا اور صلح کر لی۔ یہ صلح 41 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 6 ماہ بعد ہوئی۔ صلح ہو جانے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوفہ سے دمشق چلے گئے، اور جب تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے ان کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت اور تعظیم کا برتاؤ کرتے رہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد ہی کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اور وہیں سن 50 ہجری یا 51 ہجری میں وفات پائی۔